اونٹ کی اوجڑی بہت بھاری ہوتی ہے، حضور کا سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہی ہے۔ کسی نے جا کر کے کہا سیدہ فاطمہ سے آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی ہے، 8-9 سال کی عمر ہے، آئی ہیں دوڑتی بھی، کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے نا، آئی ہیں دوڑتی بھی اور آ کر کے اپنے ابا کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی ہٹوائی ہے۔ پھر دیکھا حضور کی زلفوں پر کچھ غلاظت لگی تھی تو لے کے آئیں آب زمزم اور پانی ڈالنے لگی۔ جب پانی ڈالی، اچھا بیٹی 8-9 سال کی اپنے ابا کے اوپر پانی ڈالتی ہے۔ میں تو کبھی کعبے سے کہتا ہوں کعبے تو نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے فاطمہ الزہرا جب پانی ڈالتی ہوں گی سیدہ تو حضور نے ایسے کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا، تو بیٹی نے جب ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا نا تو آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے پوچھنے لگی اور کہنے لگی میرے ابا آپ بالکل بھی غم نہ کریں۔ میری امی کہتی تھی فاطمہ دیکھنا چاہے تیری ماں خدیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا اللہ تجھے تیرے ابا کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ بیویاں تو وہ ہوتی ہیں، میری بہنیں تو میں آپ سے کہتا ہوں حضور کی بیٹی دنیا سے جا نہیں ہے، آخری بات ہے میری، فیشن کرنے والی ناچنے کودنے والی بیٹیاں میری 10-10 سال کی بچیوں کو نچانے والے سن لیں، جسم پر ٹائٹ لباس پہنانے والے سن لیں، دھیان سے آخری باتیں ہیں میری۔ یوں ہی ہر ایک بات پر روتا نہیں ہوں میں، یوں ہی ہر ایک بات پر روتا نہیں ہوں میں، ایک زخم میرے دل میں ہے گہرا لگا ہوا۔ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، علی کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگی آج میرا انتقال ہو جائے گا، مسکرا کے کہنے لگی کیسے فاطمہ؟ کہنے لگی آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کوئی ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فاطمہ میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں میری بٹیا میری بیٹی۔ اور 6 مہینے حضور کے بعد حیات رہی مگر مسکرائی نہیں، اور حضور کے غم میں دنیا سے جا رہی ہیں، 26-27 سال کی عمر ہے۔ اور کون بیٹی ہے میرے نبی کی جس کے جوڑے جنت سے آئے، جس نے ایک حسن پالا دوسرا حسین پالا، جس نے ایک زینب پالی، آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی کہنے لگے پھر وہ رونے لگی، میری بہنیں سن لیں میری بیٹیاں سن لیں، وہ رونے لگی، میں نے پوچھا روتے کیوں ہیں آپ؟ فاطمہ اسماء بنت امیس بیٹھی تھی، انہوں نے پوچھا کہ موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں میں سوچ رہی ہوں جو جیتے جی تو پردہ کیا، مگر انتقال کے بعد جب چادر ڈالتے ہیں میت پہ تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے، اور تب تک جنازہ عورت کا ڈھک کے نہیں جاتا تھا، کھل کے جاتا تھا۔ کہ میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا، میرے انتقال کے بعد جب لوگ میرے اوپر چادر ڈالیں تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میری چیخ نکلنے کو ہوئی، اللہ اکبر۔ ہم نے کہا ہم آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے سیدہ، یہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی اسے کہتے ہیں، یہ ہے بڑے باپ کی بڑی بیٹی جس کی باتیں کتنی بڑی ہیں کہ جب میرا جنازہ نکلے تب بھی میری بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اوپر سے ڈھک کے جنازہ جا رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب ان کی روح نکلی تو میں نے دیکھا ہاتھوں میں گانٹھیں پڑی بھی تھی، کیوں؟ چونکہ چکی چلاتی تھی، کیوں؟ چونکہ وہ گھر کا سارا کام کرتی تھی، کیوں؟ امام حسن کہتے ہیں میری ماں 17 دن کا فاقہ کرتی تھی مگر کبھی قرآن کو نہیں چھوڑتی تھی، پورے دن قرآن پڑھتی تھی۔ میری ماں رات کو عبادت میں سر رکھتی تھی تو کہتی تھی مالک کوئی رات ایسی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ تیری دل کھول کے عبادت کر لے۔ وہ سردیوں کی راتوں میں میری بہنوں میری بیٹیوں قیامت کا دن ہوگا، آپ بھی ہوگی ساری دنیا کی عورتیں ہوں گی، مگر قیامت کے دن کوئی بمبئی کی ناچنے والی عورت یہ تو صرف جہنم میں ہوں گی، تمہیں وہ نہیں بچوائیں گی، اگر بخشوائیں گی تو نبی کی بیٹی بخشوائیں گی۔ یہ آخری باتیں میری تھیں اور میں نوجوانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا موقع ہوا تو ہم بات پوری کریں گے، مگر آج یہاں پر الحمدللہ یہ چونکہ وقت کا الحمدللہ میں بڑا پابند ہوں، جب میری موت آئے گی تو میں اتنا پابند ہوں کہ میں مر بھی جاؤں گا۔ آخری بات کر رہا ہوں اور بڑی خاص بات کر رہا ہوں، توبہ کر لو میری بہنوں آپ بھی میرے بھائیوں آپ بھی۔ ایک عورت تھی، لو یہاں سے یہ واقعہ بڑا خاص ہے اور اس کو آپ ہر اس انسان تک پہنچاؤ جو گناہ کرتے کرتے ڈرتا نہیں۔ آخری بات ہے، علماء نے لکھا ہے
حضور کی حدیث ہے، ایک عورت بڑی خوبصورت تھی بنی اسرائیل میں پرانے زمانے میں، اتنی حسن کی شاہکار تھی جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس نے گاہک بنا لیے، بدکاری شروع کر دی۔ کوئی ایسا نواب، کوئی ایسا مالدار نہیں تھا جو اس کے دروازے پہ آ کے اس نے اپنا جو ہے نا وہ وہاں پہ اس کے دروازے پہ آیا نہ ہو اور اس رات کو اس نے اپنی رنگین نہ کیا ہو۔ اتنا مالدار ہو گئی وہ، بڑی محل بنا لیا، اور اس کا ایک اصول تھا کہ دن میں طے کرتی تھی اپنے گاہک اور ان کو تاریخیں دیتی تھی، تم فلاں رات میں آنا، تم فلاں رات میں آنا، تم فلاں رات میں آنا، یہ کرتی تھی۔ بڑا سا محل تھا، دلہن بن کے بیٹھ جاتی تھی، حسینہ تو تھی، اب جو بھی آتا تھا اس پہ عاشق ہو جاتا تھا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ادھر سے گزر کے جا رہا تھا، اس نے ایک نظر دیکھا ہے، ویسی قائل ہو گیا۔ چونکہ مجد الفسانی فرماتے ہیں نظر زنا کی شروعات ہے، نظر دیکھتی ہے، دل پسند کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، اور یہ کتنا برا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں نا اور جنت بھی دے دوں تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، یعنی وہ اپنا دیدار، کتنا برا کام ہے یہ۔ زنا بے حیائی ہے، بے شرمائی ہے، نوجوانوں میں عام ہے، بدکاریاں عام ہیں، ڈرتے نہیں لوگ۔ وہ آدمی دل پہ اس کے اثر ہو گیا، وہ اپنے گھر گیا، 1 مہینے اس نے عبادت میں کہا اے اللہ مجھے بچا لے، مگر اس کے دل سے نکلی نہیں وہ لڑکی۔ 1 مہینہ، اللہ کی کوئی ایسی حکمت تھی۔ 1 مہینے کے بعد اس کے دروازے پہ کھولا کہ میں اپنا گھر بیچ کے پیسے لایا ہوں، مہنگی تھی وہ لڑکی عورت بہت، یہ 1 رات کے پیسے لے لے۔ اس نے گنے کا ٹھیک ہے فلاں رات آنا، فلاں رات گیا۔ اب اس نے بستر بنا رکھا تھا، بہترین بستر، بہترین کمرہ، دلہن بن کے وہ بیٹھتی تھی اپنے گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے، سب کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھا، آگے وہ خوشبوؤں سے مہکا ہوا کمرہ، جوان حسینہ، اور یہ بھی جوان، قریب پہنچا۔ اس کے جذبات نے جب اسے آگے بڑھایا، اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ ہاتھ اس کا کانپنے لگا، اسے کہتے ہیں ایمان، اور پھر پسینے میں پورا نہانے لگا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کہ طبیعت تو اچھے اچھوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہاں پر یہ ایسی جگہ ہے، یہ بتا آخر تجھے کون سی ایسی بات ہے جو اس موقع سے باہر کو لے جا رہی ہے؟ کہنے لگا سننا چاہتی ہے؟ کہاں؟ تو رو کے بولا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تیری عزت کے ساتھ اور اپنی عزت کے ساتھ اور یہ زنا کر رہا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، وہ یہ کہہ کے بھاگ گیا، نکل گیا، مگر اس کے دل میں توبہ کا بیج بو گیا۔ وہ رو کے بولی مالک ایک دن آیا تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں تو کتنی گنہگار ہوں۔ کسی نے کہا موسیٰ کے بعد چلا جا تقریر، چلی جا تقریر کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کے کہا موسیٰ علیہ السلام فلاں عورت آپ کے سامنے آئیے بات کرنا چاہتی ہے۔ اب ایک تو وہ اتنی بیکار عورت اور وہ مجمع میں نام میرے جیسا بے وقوف تھا، اس نے کہا چل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاگا اسے یہاں سے، میرے سامنے کیا لائے؟ کوئی میری طرح بے وقوف آدمی تھا؟ ایک دم اس نے محفل میں کہہ دیا۔ اب بھگا تو دیا، اس نے سن لیا، وہ بھاگتی بھی گئی، دروازہ بند کیا، اور دروازہ بند کرتے ہی رونے لگی، کہنے لگی مالک موسیٰ نے بھگا دیا، مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ نے بھگا دیا، رو کے بولی میرے رب میں بہت گنہگار ہوں، اگر پوری دنیا میں میری برابر کوئی گنہگار عورت نہیں تو پھر تیرے جیسا بخشنے والا مہربان رب بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایسی روئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دل دھڑکنے لگا، میں نہیں کھولوں گی دروازہ، نہیں کھولوں گی دروازہ۔ دل پھر دھڑکا تھا، پھر کسی نے دور سے کھٹکھٹایا، پھر اس نے دروازہ نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا، اس کا دل بولا کہیں توڑ نہ دے دروازہ۔ جیسی دروازہ کھولا سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس نے کہا موسیٰ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے مجھے کیا خبر تھی کہ تو اتنا روئی ہے کہ ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ میری بندی سے کہہ دے اب وہ نہ روئے، اس کے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ سے کہنے لگی میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، ایک دم معاف کر دیا اتنی جلدی؟ کہاں؟ وہ کہتا ہے زمین آسمان کے برابر تو نے گناہ کیے، مگر مرنے سے پہلے اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے۔